बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 मार्च है, साल 2022। अगले 48 से 72 घंटे के अंदर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, तबले जंग बज गया। एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, 100% कामयाबी किसकी। फजल रहमान ने आज जो तफसीलात बताई हैं, इस पर तफसील के साथ हम तज्जिया करेंगे। चंद यूट्यूबर्स हामिद मीर और मंसूर अली खान टाइप सहाफियों पर भारी पड़ गए हैं। मुख्तसरन इस पर बात करेंगे। आपको इल्म है कि पहले पीटीबी होता था, चंद अखबारात होते थे, कालम नगार और तजदिया नगार जब बात करते थे तो लोग बड़ा वजन देते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आम हुआ है और उसके बाद पता चला है कि किस तरीके से चंद लोग अपने मखसूस एजेंडे के तहत झूठ बोलते हैं, किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। और आज के दौर के अंदर यूट्यूब और ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म जो है, उनसे वादे होता है कि इस बंदे ने कल क्या कहा था, 2 महीने पहले क्या बात की थी, 6 साल पहले बात क्या की थी। ये सारी चीजें अब पकड़ी जाती हैं। हामिद मीर हो, मंसूर अली खान हो, गरीदा फारूकी हो, आसमा शराजी हो, सुहेल बड़ैच हो या दीगर तबका मलामतिया के लोग हो, वो जिस तरीके से मखसूस पार्टीज के बयानियों को आगे बढ़ाते हैं, तो यकीनी तौर पर लोग अब सवालात उठाते हैं और उनके पुराने क्लिप्स भी शेयर करते हैं, उनकी पुरानी तहरीरें भी सामने आ जाती हैं। इस वजह से अब वो बड़े सीखपा नजर आते हैं। चंद सहाफियों ने इस हवाले से अक्सर वीडियोस की हैं और मैं भी आपको बताता रहता हूं। उनमें सिद्दीक जान है और इसके साथ ही जो है वो मखदूम शहाबुद्दीन है और बहुत सारे दोस्त हैं जो तफसील के साथ वीडियोस करते हैं। और सिद्दीक जान ने तो कल चैलेंज दे दिया हामिद मीर को कि अगर वो चैलेंज को कबूल करता है तो मैं उनकी पिछले 1-1.5 साल के अंदर 100 जो झूठी खबरें हैं वो सामने लाने के लिए तैयार हूं। हामिद मीर बैठे और किसी भी पैनल को बिठा ले ताकि ये जो एक बड़ा सहाफत में अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, इनकी हकीकत जो है वो आवाम के सामने लाई जा सके। अब इस पर जो है आज एक अली नवाज अवान जो हुकूमती, आपको इल्म है, आम एमएनए है और आम जिम्मेदारी है सीडीए से रिलेटेड उनकी, उनको उन्होंने बात की कि ये बिकाऊ सहाफी हैं आसमा शराजी। उन्होंने आज 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है कि आप या तो माफी मांगे या फिर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। इस पर मंसूर अली खान ने बात करते हुए कहा है कि मैं भी अब पहले तो समझता था कि इन लोगों को नजरअंदाज करूं, लेकिन मुसलसल हमें बिकाऊ और क्या क्या ताने दिए जाते हैं, तो अब मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगा इन लोगों के खिलाफ। पहले ये कहते थे इनका वजन कोई नहीं है, इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये छोटे लोग हैं, ये सरकारी यूट्यूबर, ये इस तरह के तानाजनी करके ये निकल जाते हैं। तो अब इनको पता चला है कि इनके झूठ पकड़े जाते हैं। जिस तरह ये मरियम नवाज या आसफ जरदारी की पार्टीज की मखसूस नौकरी कर रहे होते हैं, जिस तरह उनके बयानिए को प्रमोट कर रहे होते हैं और सरेआम इनकी बातों के अंदर जब तदाद होता है तो फिर ये पकड़े जाते हैं, इन पर बात भी होती है और लोगों के ज़हनों के अंदर ये चीज दाखिल हो रही है कि ये लोग किस तरीके से आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। जैसे आसमा शराजी ने, एक जहर है उनका, वो पैसे लेना साबित तो नहीं कर सकेंगे, ये एक असूली बात है, लेकिन बार बार जब एक एजेंडे पर लोग चलते हैं तो ये चीजें वैसे क्लियर होती हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इसको साबित नहीं किया जा सकता। वो अब अली नवाज उसका जवाब देंगे। लेकिन हामिद मीर जो है उनको भी बड़ी परेशानी हुई है इस पूरे मामले के अंदर। और वो कहते हैं जी मैं इमरान खान को और फवाद चौधरी को ये चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, मुझे गलत साबित करें, मैं बताऊंगा कि आपकी हुकूमत ने किन किन यूट्यूबर्स को हुकूमती ओहदे दिए, नोटिफिकेशन जारी किए, जब वो वहां नहीं चल सके तो फिर उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल में भर्ती करवाया। आप इनको पैसे देते हैं, वो आपकी पार्टी और हुकूमत की पे रोल पर हैं, ये अब हामिद मीर कह रहे हैं। अब मैं वैसे तो बहुत सारे चूंकि दोस्त हैं, मुलाकात होती रहती है, मुझे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि कम अज कम अगर प्रोग्राम अगर सदीक जान कर रहे हैं, अदील बड़ैच कर रहे हैं, ईसा नकवी कभी होते हैं, तो वो तो मेरिट पर गए हुए सहाफी हैं जैसे हामिद मीर और बाकी लोग टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते रहे हैं। इनको तकलीफ है कि आम लोग जो है अब टीवी पर इस तरह के लोग पहुंच गए, मुमकिन है उनका इशारा उनकी तरफ हो या कुछ दीगर यूट्यूबर। अब हामिद मीर वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, बहादुरी भी दिखाते हैं, तो जरा ये लोग जो हमेशा सरकारी यूट्यूबर और ये ट्रोल्स और पीटीआई इनको तनख्वाह देती है, जरा ये आप हमारे सामने लाइए, उनके नाम ले दीजिए। जैसे आप कहते हैं कि उन साफियों के नाम लाएं जो पैसे लेते हैं, जरा आप जुर्रत दिखाएं वो कौन से यूट्यूबर हैं जो हुकूमत से पैसे लेकर आपके सामने जो है वो आपका खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप सबको गदला कर रहे हैं। तो ये चंद यूट्यूबर जो है इन्होंने चीखें निकाल दी है इस पूरे तबका मलामतिया की, और ये इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है
اب دھمکیاں بھی دینا شروع ہو گئے. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئی ہے جو ابھی فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی ہے. صحافیوں سے اسلام آباد کے اندر غیر رسمی گفتگو کی ہے. یقینی طور پر یہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، چونکہ پہلے تجزیے ہوتے رہے، اندازہ ہوتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اب جس طریقے سے بہت ساری اور چیزیں ہیں اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے. پہلے میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس کے اندر دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن بہت عام ہے. تحریک عدم اعتماد اگلے 48 گھنٹے میں لائی جائے گی. ہمارا انحصار انفرادی ارکان پر ہے، حکومت کے اتحادی جماعتوں پر نہیں ہے. عدم اعتماد کی تحریک کی 100% کامیابی کا یقین ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن قیادت اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہے. اگلے 2 سے 3 دن بہت عام ہے، ہو سکتا ہے اگلے 48 گھنٹے میں بڑی خوشخبری آ جائے. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں. حکومتی اتحادیوں سے بھی ہم سب رابطے میں ہیں. تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن دونوں پر غور ہو رہا ہے. ہماری لیگل ٹیم رابطے میں ہے، سارے امور کو دیکھا جا رہا ہے. اور جب صحافی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کسے کیا عہدہ ملے گا، اس پر فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کو سب کچھ بتا دیں، یعنی سوالیہ نشان. اتنا کافی ہے کہ اب اپوزیشن میں کسی نقطے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اپوزیشن تمام حال طلب امور پر اتفاق رائے کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہے. اپوزیشن نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو اسلام آباد فوری پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. فضل الرحمان نے مزید کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اپوزیشن جماعتوں کا موجودہ حکومت کو گرانے پر اتفاق ہے. حکومت گرائے جانے کے بعد نئی حکومت کے قیام سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا. ہمارا فوکس ہے کہ خزاں جائے، بہار آئے یا نہ آئے، ہم عدم اعتماد سے پہلے کسی ذاتی داخلی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے. اگلے 48 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. اپوزیشن جماعتیں حکومت کی اتحادیوں پر انحصار نہیں کر رہی. ہمارا انحصار انفرادی شخصیات پر ہے. ہمارے پاس تحریک کی کامیابی کے لیے نمبر پورے ہیں. امپائر بظاہر نیوٹرل نظر آ رہا ہے. ہم نے امپائر سے کوئی مدد نہیں لینی. ہم نے امپائر سے حکومت کی سپورٹ ختم کرانا تھی. اب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر اعتماد کر رہی ہیں کیونکہ اب اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت کامن ہو گئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک کی 100% کامیابی کا یقین ہے. حکومتی اتحادیوں سے بھی اپوزیشن جماعتیں رابطے میں ہیں. اب یہ ایک خبر جو ہے وہ اس پر تفصیل کے ساتھ فضل الرحمان جو ہے انہوں نے سامنے رکھی ہے اور 100% کامیابی کا یقین بھی بیان کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے. لیکن کیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب اس پورے معاملے پر یہاں پر جو آسمہ شیرازی ہیں غریدہ، وہ کہتی ہے اگلے 48 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس بار نیوٹرل ہے. 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس بار کامیابی یقینی ہے. یہ فضل الرحمان کا دعویٰ ہے. پہلے یہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شاید خاقان عباسی سے لے کر بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور اب یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ جو ورد کر رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ یقینی طور پر ان کے دعوے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ایک آئینی اور جمہوری اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے، اب اس کے اندر اگر ان کے دعوے کے مطابق انفرادی ان کا انحصار ہے تو کون کون لوگ ہیں جو بکتے ہیں، کون کون لوگ ہیں جو جھکتے ہیں، یا وہ حکومت کے مخالف جو ہے اپنا ووٹ دیتے ہیں، اور ان کی آئینی کیا حیثیت ہوگی، اس پر تو بات جو ہے وہ یقیناً ہوتی رہے گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، 100% کامیابی کا یقین ہے. یہ نمبرز ہمارے پورے ہو گئے ہیں. یہ یقینی طور پر یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے اناؤنس کی ہے. اگرچہ فواد چودھری اور باقی حکومتی جو لوگ ہیں وہ پر اعتماد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے کر آئیے، اور ہمیشہ آپ اعلان کر دیتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں. تو ایک طرف پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ آج رحیم یار خان سے داخل ہو گیا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی جماعتیں ہیں ان کا ایکٹیو ہونا. اور میں ابھی کوئی سازشی تھیوری جو ہے
وہ بات نہیں کرتا، لیکن حالیہ رشیا اور یوکرین کے تنازع کے اندر جس طریقے سے چند ممالک کے سفارتکاروں نے اس حکومت پر کچھ دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے، ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور وہ آپ سن چکے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ واضح طور پر ایک سٹینڈ لے رشیا کے خلاف، اور حکومت نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر واضح کیا ہے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر نہیں الجھے گا۔ اور پرانے بیانات امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے پہلے رابطہ کیا رشیا کے دورہ کا جانے سے پہلے، اور جس طرح کی اطلاعات ہو رہی ہیں اس پر آگے ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، لیکن اب یہ طبل جنگ باقاعدہ بچ چکا ہے۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے فضل الرحمان کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کون سے اپنے پتے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کے بعد وہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب کریں۔ یقینی طور پر عمران خان کو اگر اس موقع پر ہٹانے کے اندر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، پہلے بھی اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا چونکہ محاورہ یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس قوم کے چور، اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ کرنے والے، ڈکیٹی کرنے والے، اور یہ 22 کروڑ ان لوگوں کے حوالے کرنے کا یہ ایک سوچا سمجھا جو ہے وہ منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر اس کے اندر سیاسی جماعتیں پوری طرح اپنے آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ پورے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں کس طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز کے اندر لیٹسٹ اپڈیٹس پر بات کرتے رہیں گے۔ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔